السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے دوسری جانب نماز۔ اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور قابل احترام خواتین ملت، آج 25 جمادی الاخرہ 1434 ہجری بمطابق 15 اپریل 25 اپریل 2013 عیسوی۔ آج دعوت سینٹر جبیل سعودی عربیہ میں اردو شعبے کا یہ ماہانہ پروگرام ہے۔ اس ماہانہ پروگرام میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز۔ اسلامی بھائیوں، شعر کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، موحد ہونے کا دم بھرتے ہیں اور بڑی زور و شور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس اقرار اور اس اعلان کے باوجود ان کا دامن شرک سے ملوث ہوتا ہے،
ان کے تعلقات جانے یا انجانے طور پر شرک سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ جانے یا انجانے طور پر شرک کی طرف سے دفاع بھی کرتے ہیں، ڈیفنس بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب شرک کی وضاحت کی جاتی ہے، شرک کو بیان کیا جاتا ہے اور شرک کی تردید کی جاتی ہے اور شرک کی طرف دعوت دینے والے علماء پر رد کیا جاتا ہے، تو وہ کھل کر کے ان کی طرف سے ڈیفنس کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی طرف سے دفاع کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی طرفداری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی کی وضاحت مولانا ماہر قادری صاحب نے اپنے ایک لمبی نظم میں، جسے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا، ایک اپنی لمبی نظم میں ایک شعر ذکر کیا ہے، جس کو میں نے اپنے آج کے اس موضوع کو عنوان بنایا ہے، اور یقیناً ان کا یہ شعر آج کے بہت سارے مسلمانوں پر بالکل 100% فٹ نظر آتا ہے۔ محترم سامعین، توحید کیا ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ شاید قرآن پڑھنے والا ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ توحید ایک الہ واحد کی عبادت کا نام ہے۔ توحید وہ توحید جس توحید کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے، جس توحید کو پھیلانے کے لیے، جس توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، جس توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا، نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبا سلسلہ جاری رکھا، وہ توحید یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسموں کو، عبادت کی ہر قسم کو اور ہر عبادت کے ہر جزو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے۔ عبادت خالص اسی کے لیے ہو، کیونکہ اس کائنات میں الہ واحد کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کے علاوہ سب کے سب مخلوق ہیں، سب کے سب معبود، سب کے سب بندے ہیں، عاجز ہیں، درماندہ ہیں، مسکین ہیں، بیچارے ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو دم مارنے کی جرأت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری ملکیت ہے، ساری بادشاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا تمام مخلوقات کی عبادت کا لائق اور تمام عبادتیں اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیے ان سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان سے کہیے کہ میری نماز اور میری عبادت، میری موت اور میری زندگی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا تنہا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا تنہا، ساری کائنات کی تنہا ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ، یہ بندے، یہ انسان جن ساری چیزوں کو، جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں سے کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگی ہوئی ایک جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، لگے ہوئے ایک چھلکے کے بھی مالک ہے۔ لا یملکون مثقال ذرہ، یہ لوگ
جن سے تم اولاد مانگتے ہو، یہ لوگ جن سے تم نفع اور نقصان کو وابستہ رکھتے ہو، یہ لوگ جن سے تم روزیاں مانگتے ہو، یہ لوگ جن سے تم بیماری سے شفا مانگتے ہو، یہ لوگ جن سے تم اپنی بگڑی بنواتے ہو، یہ لوگ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، بلکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اے ساری کائنات کے لوگو، اے ابتدائے آفرینش سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ عبادت کو، رکوع کو، سجدے کو، نظر و نیاز کو، دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دی جائے، اور ان ساری عبادتوں کو خالص اور خالص اللہ کے لیے پیش کیا جائے۔ اگر ان ساری عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو، عبادت کے کسی جز کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو، دعا کو، قربانی کو، نذر و نیاز کو، چڑھاوے کو، اور خوف کو، توکل کو، رجا کو، امید کو، نفع و ضرر کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے، کسی اور ہستی کے لیے اگر پیش کر دیا جائے تو یہی شرک ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں، توحید کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے، ان کے دل کی محبتوں کو دیکھا جائے، ان کے نفع و ضرر کے ماننے کو دیکھا جائے، اور اسی طرح سے نفع و نقصان کی وابستگی کو دیکھی جائے، تو ان کے یہاں شرک نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان، میں آپ کو بتاؤں، وہ شرک جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جاری ہوا، اور جس کا سبب صالحین اور نیک لوگوں کی شان میں غلو بتایا گیا، اور نیک لوگوں اور اللہ کے بندوں اور معزز ہستیوں کو ان کی عقیدت میں غلو کیا جانے لگا، وہ شرک جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام گمراہ ہوئی، وہ شرک جس کی وجہ سے اس روئے زمین میں پہلی بار شرک کا وجود ہوا، آج تک اس شرک میں یہ انسانیت یا انسانیت کے بہت سارے افراد مبتلا ہے۔ آج انہی ہستیوں کو پوجا جا رہا ہے، انہی ہستیوں کے اندر الہی صفات مانی جا رہی ہیں، انہی ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں رب بنایا جا رہا ہے، انہی ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں الہ مانا جا رہا ہے، انہی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہی ہستیوں سے نفع کی امید رکھی جا رہی ہے، انہی ہستیوں کو مصیبت میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور آفتوں میں پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی ہستیوں کو اللہ کے مقابلے میں الہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن پر ذرا سا غور کریں، قرآن پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، ستارے کی، شجر کی، حجر کی اور بت اور پتھروں کی عبادت پر رد کیا اور ان کی عبادتوں سے روکا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، لات، عزا، منات، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، مریم علیہ السلام جیسی ہستیوں کی عبادت سے بھی روکا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون والذین تدعون من دونه عباد امثالکم، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو، جن سے مرادیں مانگتے ہو، جن سے اولادیں مانگتے ہو، جن سے روزیاں مانگتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے ہی طرح میرے بندے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، آج انہی ہستیوں سے نفع اور نقصان کی امیدیں رکھی جا رہی ہیں۔
میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، اشارے میں صرف بتاؤں گا تاکہ دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے وصلے کے اسباب پیدا ہو، تیری تحریر سے وصلے کے اسباب پیدا ہو تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ اس عنوان کے اختیار کرنے کا سبب یہ ہوا کہ ایک صاحب ساؤتھ سے اس توحید والے ملک میں شرک بانٹنے کے لیے آئے، میں تو سیدھے سے یہی کہوں گا، اس توحید والے ملک میں شرک بانٹنے آئے، شرک کی دعوت دینے آئے، شرک کا پرچار کرنے آئے، تاکہ توحید والا ملک شرک جیسی برائیوں سے منفرد ہو جائے۔ ہے تو بڑے مولانا، ہے تو بڑے دیکھنے میں متقی پرہیزگار، پنج وقتہ نمازی ہی نہیں، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے آدمی، بڑی مسجدیں تعمیر کی، نام نہیں بتاؤں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ان کے بارے میں پتا چلا کہ جبیر خبر دمام میں لوگوں نے ان سے اپنی بیماریوں کی شکایت کی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعویذیں دی۔ تعویذ آپ سوچتے ہو کہ مولانا صاحب تھے تو یا مولانا صاحب ہے تو قرآن کی کسی آیت کو لکھ کر کے تعویذ بنایا ہوگا، حدیث میں موجود بہت ساری دعائیں ہیں ان کو لکھ کر کے تعویذ دیا ہوگا تاکہ اسے نفع کی امید رکھی جا سکے، یا اللہ کے ناموں کو لکھ کر کے تعویذ دیا ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، دعوت توحید کا، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، لیکن اعلان، پرچار، نشر و اشاعت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ شرک کی۔ انہوں نے جو تعویذ دیا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، کیسی تعویذ، کیا تھا اس میں؟ میرے ہاتھ میں وہ تعویذ ہے، میرے ہاتھ میں وہ تعویذ ہے، کیا ہے اس میں؟ اللہ کا نام نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث کی کوئی دعا نہیں ہے، معوذتین نہیں ہے، آیت الکرسی نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے، اور کوئی سورت نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے، اور کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ اصحاب کہف کے نام ہے، اور ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کا بھی نام ہے۔ کس لیے؟ یہ تعویذ گردن میں لٹکا لی جائے، گردن میں پہن لی جائے تاکہ بیماری دور ہو جائے، مشکلات سے نجات مل جائے، شفا مل جائے، نفع حاصل ہو۔ میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستیوں کو پوجنے سے، ہستیوں کی عبادت کرنے سے، ہستیوں کو سے نفع اور نقصان کی امید رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ان کو پوجنے سے، ان کے پوجنے کو عبادت قرار دیا، جو کہ شرک ہے۔ ان سے نفع اور نقصان کی امید کو شرک قرار دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ اصحاب کہف تو وہ لوگ تھے ایمان لے اٹھے، توحید والے تھے، صرف دعویٰ نہیں تھا، عامل با عمل تھے، عالم با عمل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ماننے والے تھے، اسی کی عبادت کرنے والے تھے، اور اپنے ایمان کو بچا کر کے وہ غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے کہ کہیں بادشاہ وقت اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے زور پر ہم کو توحید سے کہیں ہٹا نہ دے، اپنے ایمان کو لے کر کے بھاگ جائیں، اور آج ان کے ناموں کا سہارا لے کر کے شرک کی دعوت دی جائے گی۔ وہ سورت جس میں توحید بیان کی گئی، وہ سورت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو تلاوت کرے گا اس سورت کی، سورہ کہف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دنوں تک کے لیے اس کو نور عطا فرمائے گا، اور وہ سورت جس کی 10 آیت شروع کی اور 10 آخر کی آیتوں کو یاد کرنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ سورت جس کا آخری ٹکڑا، اللہ اکبر، جس کا آخری ٹکڑا شرک اور شرک کی تمام طریقوں کو،
शिर्क के तमाम रास्ते को रद्द करने वाला है। فمن كان يرجو لقاء ربه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ ان کو بتائیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود تنہا ایک معبود ہے، تمہاری عبادت کے لائق تنہا ایک ذات ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لہذا جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، مومن ہے، موحد ہے، تو اسے اچھا عمل کرنا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، یہ شرک ہے۔ اس شرک کی طرف دعوت دینا شرک ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کو لٹکانے سے نفع مل جائے گا اور نقصان سے آدمی بچ جائے گا اور اس کو شفا مل جائے گی، میرے محترم ساتھیوں، میرے عزیزوں، اس کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے پر مر جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، ذرا حوالہ بھی دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز کہاں سے لی گئی ہے۔ آج جو لوگوں میں یہ چیز عام ہے، رائج ہے، جو چیز یہ تعویذ جو لوگوں میں رائج ہے، یہ چیز کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے دی، آپ کی تعلیمات تھی، صحابہ اکرام نے ایسا عمل کیا نہیں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی تعویذ کی بات آئے گی، میں صرف ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، بہشتی زیور مکمل اور مدلل، اور یہ کتاب کس کی ہے سب کو معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، مکتبہ تھانوی دیوبند ضلع سہارنپور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اسی کتاب سے یہ تعویذ لیا گیا ہے، یہ تعویذ جو میرے ہاتھ میں ہے اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیے یہ تعویذ بھی جو اس میں نوٹ کیا گیا ہے کس کا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی قطب عالم، ان سے لیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اسماء اصحاب کہف، اصحاب کہف کے نام بعبارت زیل والی عبارت کے ساتھ۔ یہ دیکھیے ساتھ میں خانات بنے ہوئے ہیں، باکسز بنے ہوئے ہیں، اور اس میں گنتیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ان گنتیوں سے بھی نفع پہنچتا، اور ابھی گنتیاں اور دکھائیں گے آپ کو۔ لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ ہو اس کی دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیے جائیں، اور 20 کا نقش، یہ نقش جو بنا ہے 20 کا نقش مندرجہ ذیل ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھا دیا جائے۔ وہ دیکھنے سے گھبرائے گا، 20 کے نمبر پہ دیکھنے سے گھبرائے گا، پتہ نہیں کیا چیز ہوگی اس میں، اور انکار کرے گا، مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبرن نقش کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، جبرن ڈال دیا جائے۔ کوئی نہ پہنے، کوئی موحد ہو نہ ڈالنا چاہے تو جبرن اس کو ڈال دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کیا ہے؟ یہ ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس میں جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ الہی بحرمت یملیخا مکسلمینا، اور آخر میں وَقَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ، اور ان کا کتا، ان کے کتے کا بھی نام کیا ہے؟ قطمیر ہے۔ یہ کتاب آپ نے دیکھ لیا، اس کا 9واں حصہ ہے، اس کا صفحہ 93 ہے، اور پورے حصے پر اگر نظر ڈالیں گے تو 749 نمبر کی یہ 749 نمبر صفحہ ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں، دیکھیے ذرا سا کہ کس طرح سے یہ شرکیہ چیزیں ایسے لوگوں کیا ہیں جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کھلے طور پر قبروں کی پوجا سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کتاب کے اندر یہ شرکیہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یہی شرک سے سازباز ہے، مدعی توحید کے ہیں، دعویٰ تو ہے کس بات کا کہ ہم موحد ہیں، ہم وہابی ہیں، اور کام کیسا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے گنتیوں سے فائدہ، اصحاب کہف کے ناموں سے فائدہ،
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ذرا سا پڑھیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور ذکر کیا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی ہستیوں کو نہ پکارو، ایسی ہستیوں کی عبادت نہ کرو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اس کو کئی چیزوں میں اس میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے لوگ آج شرک کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غیر اللہ سے مدد، لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد، جیسے کوئی یہ کہے کہ یا علی المدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، یا علی المدد، یا خواجہ، یا عبد القادر شیئا للہ، اس طرح کے الفاظ کا دہرانا اور عقیدہ رکھنا، یا اس طرح کے بارے میں عقیدہ رکھنا، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ شرکیہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کارساز اور تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 پڑھیے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو جس کو چاہے بادشاہت دے، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، غور کیجئے گا اے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو، ذرا غور کیجئے گا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، یہ نفع خیر ہے، اولاد خیر ہے، روزی خیر ہے، شفا خیر ہے، بگڑی بنانا خیر ہے، اللہ تعالیٰ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا ایسے لوگ یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے؟ ایک بستر مرگ پر کراہنے والے، تڑپنے والے، بے قرار کی آہوں کو کون سنتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو بیماریوں سے، برائیوں سے لوگوں کو نجات دیتا ہے؟ آگے ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سورہ نمل کی یہ آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہو، جو پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہو؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جن کے یہاں کھلا ہوا شرک ہے، جو کھلے طور پر غیروں کو پکارتے ہیں، یا خواجہ المدد یا غوث المدد پکارتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحید کا ماننے والا کہتے ہیں، اور موحدین کے صفوف میں اپنے آپ کو شامل کھڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ واقعہ میں کرامات امدادیہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر
36 سے نوٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک صاحب، کون؟ میرے ایک دوست، بیان کرنے والے کہتے ہیں میرے ایک دوست مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، اور وہ خانہ کعبہ کے حج کے لیے جا رہے تھے. بمبئی سے آگ بوٹ پر سوار ہوئے، یعنی سمندری جہاز پر سوار ہوئے. راستے میں آگ بوٹ چلتے چلتے کسی چٹان سے ٹکرا گئی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے. جب انہوں نے دیکھا، ان کے جو مرید تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اب لوگ مرنے والے ہیں، مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو مایوسی کی حالت میں انہوں نے گھبرا کر کے اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا. ایسے حالات میں اللہ اکبر، کفار اور مشرکین بھی قرآن میں ان کا ذکر ہے. کفار اور مشرکین کا ذکر ہے کہ جب هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. کہ کافر لوگ جب سفر کرتے ہیں اور پھر ان کی کشتی کیا ہوتی ہے؟ ڈوبنے والی ہوتی ہے، اور چاروں طرف سے طوفان انہیں گھیر لیتا ہے. بیان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو انہیں موت کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا ہے، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. یہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید نے اپنے پیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا، مدد کا؟ اور حاجی صاحب کہاں تھے؟ خانہ بھون میں تھے یا اپنی خانقاہ میں تھے، اپنی جگہ پر تھے. خیال کیا، اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر اور کارساز اور مطلق ہے. اللہ تعالیٰ کا یہاں پر جملہ معترضہ کیسے داخل کر دیا؟ یہ مہاجر مکی صاحب اللہ تعالیٰ تھے کیا؟ پھر کیا ہوا؟ اسی وقت ان کا آبود غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات مل گئی. ادھر یہ قصہ پیش آیا، اور دوسری طرف جو ان کا خادم تھا اس سے کہا کہ ذرا سا میری کمر دباؤ. اور پھر جب خادم نے خدمت کرنا شروع کی اور دامن اٹھایا پیچھے کا، تو دیکھا کہ پوری ان کی کمر اور پوری پیٹھ چھڑی ہوئی ہے، خراشیں لگی ہوئی ہیں. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کہیں گئے بھی نہیں تھے تو کیا ہوا تھا؟ بتا نہیں رہے تھے. پھر فرمایا کہ ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں ایک تمہارا دینی سلسلے کا بھائی تھا، اس کی گریہ وزاری نے مجھے بے چین کر دیا. آگ بوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر اٹھایا. جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی. اس سے چھل گئی ہوگی، اسی وجہ سے درد ہے، مگر اس کا ذکر نہ کرنا. یہ ہے غیر اللہ سے مدد، یہ شرک ہے یا توحید ہے. اور میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں، یہ کوئی نئی چیز میں نہیں پیش کر رہا ہوں، شیخ سید معراج ربانی حفظ اللہ اور سید طالب الرحمن حفظ اللہ وتولہ اور ان کے بھائی شیخ توصیف الرحمن حفظ اللہ وتولہ نے ان ساری چیزوں کو کی سیڑھیاں بنائی، سب ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں، ساری چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں. لیکن پھر بھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر نصیحت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے، اس طرح کے عقیدے سے لوگ باز آ جائیں. میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں، اسی طرح سے توحید کا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کو، ان کے ولیوں کو قبر میں رہتے ہوئے بھی، مرنے کے بعد بھی ان کے مریدوں کی خبر رہتی ہے، ان کے بارے میں ان کے پاس معلومات رہتی ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ رہتا ہے. میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں، اگر مثال کے ذریعے سے بتاؤں تو یہی اسی طرح کا ایک واقعہ دیوبند مدرسے میں پیش ہے. دیوبند کے دو مولویوں، تفصیل کے ساتھ میں نہیں بتاؤں گا، دیوبند کے دو مولویوں میں جھگڑا ہو گیا اور مولانا محمود الحسن صاحب کسی ایک مولوی کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا. مولانا
मौलवी अहमद हसन साहब अमरोही और मौलवी फखरुल हसन साहब गंगोही में मुआशराना चकलिश थी। इन दोनों में लड़ाई हो गई और मौलाना महमूदुल हसन साहब किसी एक की तरफ मैदान रखते थे। मौलाना रफीउद्दीन साहब ने, वाकया किसका है कि जागते हुए भी, जीते जागते हुए भी उनको इस तरह की बातें उनके सामने पेश आती हैं। तो इन दोनों ये वाकया और झगड़ा पेश आया। मौलाना रफीउद्दीन साहब एक सुबह को दौड़े दौड़े मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने गुरफे में, अपने कमरे में ले आए और उनको सख्त ठंडी के मौसम में अपना लिहाज दिखाया जो पसीने से तरबतर था। कहा ये क्या माजरा है? तो कहने लगे कि अभी अभी मौलाना कासिम नानोतवी साहब, कौन? मौलाना कासिम नानोतवी साहब अपने जसदे उनसुरी के साथ, यानी पूरे जिस्म के साथ अभी अभी मेरे पास तशरीफ लाए थे, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया। और उन्होंने फरमाया कि महमूदुल हसन से कहो कि वो इस झगड़े में ना हो। ये क्या अकीदा है? और इस तरह के अकीदे अपने वलियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ ये अकीदा रख रहे हैं। मैं आपको हवाला भेज देता हूं, अरवाह सलासा अशरफ अली थानवी की किताब है, सफा 261 पर, और ये सारे हवाले, सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। तो क्या इस तरह के अकीदा रखने वाले मुवहिद हो सकते हैं? या ये तौहीद है? क्या ये शिर्क नहीं है कि वो शख्स जो मर चुका हो, दफनाया जा चुका हो, उसको महमूदुल हसन के दिल के मैदान के बारे में ये पता लग गया हो और फिर वो फरिश्तों और अल्लाह के पहरे को और हुदूद को तोड़ते हुए जिस्म के साथ देवबंद मदरसे में आए और इस तरह से नसीहत करके जाए? ये कहां तक दुरुस्त है? ये सारी चीजें मेरे भाइयों, अजीजों और साथियों, उलमा ने बयान किया है और बयान कर चुके हैं। लिहाजा बस बतौर मिसाल एक चीज मैंने जिक्र कर दी। इसी तरह से मेरे भाइयों, अजीजों और साथियों, मैंने बताया ना कि वलियों, बुजुर्गों के बारे में यह अकीदा रखते हैं, तौहीद का दावा करते हुए भी कि हमारे बुजुर्ग मरने के बाद भी लोगों को फैज पहुंचाते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। और ये वाकया भी मेरे भाइयों, अजीजों और दोस्तों, इनकी किताबों में मौजूद है। वो मशहूर वाकया आपको याद होगा, जो एक साहब फौत हो गए थे, तो उस इलाके में नानौता में जो है खारिश की बीमारी पैदा हुई थी, और वो चीज यहाँ भी मौजूद है। बीमारी पैदा हुई थी तो लोग जो है बुजुर्ग साहब की कब्र से मिट्टी ले जा करके खारिश के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो फायदा होने लगा। कब्र की मिट्टी खत्म हो गई, उनके बड़े साहबजादे उस पर मिट्टी डलवाते, कब्र की मिट्टी खत्म हो जाती। एक बार जाकर के कब्र पर खड़े होकर के कहा कि तुम्हारी तो करामत हो गई और हमारे लिए परेशानी हो गई। अगर अब तुमने किसी को फायदा पहुंचाया तो मैं कब्र पर मिट्टी नहीं डालूंगा, ऐसे ही नंगे पड़े रहना। फिर क्या हुआ कि फिर फैज और फायदा पहुंचाने का जो मिट्टी जो अक्सीर बन गई थी, मिट्टी जो मरहम का काम दे रही थी, मिट्टी जो नफा पहुंचा रही थी, उस मिट्टी से फायदा होना बंद हो गया। ये क्या है मेरे भाई अजीज और साथी? ये क्या है? अपने बुजुर्गों के बारे में वो लोग कह रहे हैं, वो लोग इस तरह के अकीदे रख रहे हैं जो तौहीद का और मुवहिद होने का दावा करते हैं। इसी तरह से आज एक बहुत बड़ा मार्का वहाबी और बरेलवियों के दरमियान है कि आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अहले सुन्नत वल जमात मुवहिदीन इस पर रद्द करते हैं, कुरान की बहुत सारी आयतें पेश करते हैं। यहां तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों के बारे में भी इल्म गैब का अकीदा रखा जा रहा है। ये जो लड़ाई अभी हुई थी, उनको कैसे पता चल गया? इल्म गैब का दावा नहीं है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि कहो कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर, कि अगर मैं गैब जानता तो मैं बहुत सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता। इसी तरह से कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह, कह दीजिए कि आसमान और जमीन में सिवाय अल्लाह के कोई और गैब नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर
یہاں پر غیب اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ غیب کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے فضائل اعمال پیش کرتا ہوں. یہ ہے فضائل اعمال، علماء بیان کر چکے ہیں. فضائل اعمال، دارالارشاد، اردو بازار، کراچی. اس کے فضائل ذکر میں صفحہ نمبر 85 پر ایک واقعہ ہے جس کو میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. لفظ بلفظ پڑھوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. کہ ایک صاحب تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کشف والے ہیں. کشف کا مطلب میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ کشف یہ ہے کہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیتے جاگتے حالت بیداری میں کسی کے سامنے سے غیب کے سارے پردے ہٹ جائیں اور اسے کوئی چیز نظر آ جائے. آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر اور موبائل میں پتہ نہیں لوگ یورپ امریکہ کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جانکاری ان کو مل جاتی ہے. لیکن اس زمانے کی بات ہے جبکہ سیٹلائٹ کوئی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. کہتے ہیں کہ وہ صاحب کشف سمجھے جاتے تھے تو ان کو جنت و جہنم کا بھی علم ہو جاتا تھا. کہاں کا؟ جنت اور جہنم کی باتیں بھی ان کو معلوم ہو جاتی تھی. یہ غیب کی بات، جنت اور جہنم کا علم نبی کے انبیاء کے علاوہ جن کو بتایا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا. کسی امتی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ جنت و جہنم کا علم بھی ہو جاتا ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ ہوا. اور اللہ کی صفت میں جو شخص کسی مخلوق کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک سے ساز باز ہے. تو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا. بہرحال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ 70,000 بار اگر کس کوئی پڑھ لے گا تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار پڑھ لیا اپنے لیا اور کئی 70,000 پڑھ کر کے اپنے پاس بیلنس میں رکھ لیا احتیاطی طور. ایک مجلس میں وہ آدمی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جنت و جہنم کا علم ہو جاتا ہے اس کو، وہ شریک تھا. اچانک وہ چیخ مار کر کے رونے لگا اور اس نے کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. جن صاحب نے 70,000 کا نصاب پڑھا ہوا تھا انہوں نے اندر ہی اندر اس کی ماں کے نام وہ 70,000 کا ایک نصاب ٹرانسفر کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا. تھوڑی دیر میں وہ لڑکا، وہ نوجوان ہنسنے لگا جس کو جنت و جہنم کا علم ہوتا تھا، ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میری ماں جہنم سے آزاد. صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں مجھے اس سے دو باتوں کا علم ہوا. ایک تو اس بات کا علم ہوا کہ لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھ لو تو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ 70,000 بار پڑھنے سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی غیب جاننے والا سمجھتا ہے 70,000 نہیں 70 لاکھ 70 کروڑ بار بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تب بھی وہ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ شرک ہے، اللہ کی صفت میں غیر اللہ کو شریک کرنا ہوا مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز. اور دوسری بات جس کا علم ہوا وہ یہ کہ اس نوجوان کے بارے میں بھی ہم کو پتا چل گیا کہ اس کو جنت و جہنم کا بھی علم ہو جاتا ہے. یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. تو بریلوی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے تو شاید ان کے مقابلے میں وہ کم مجرم ہوگا. میرے بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں علماء بیان کر چکے ہیں. لہٰذا ہم کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں آیا توحید والی ہیں یا اس طرح کی باتیں شرکیہ باتیں ہیں. ایک چیز یا ایک دو بات اور میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے ابھی شروع میں آپ کو نقش دکھایا تھا. یہ نقش جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ گنتیاں جو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ 786 لکھا جاتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلے میں 786 کا نمبر لکھا جاتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا 786 کے نیچے بٹا لکھ کر کے لکیر کھینچ کر کے 92 بھی لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا ہے؟
اللہ کی کتاب جس نے شرک کی ساری جڑیں کاٹ کر کے رکھ دی اور شرک کے سارے دروازے بند کر دیے. جگہ جگہ تقریباً تمام صورتوں میں آپ کو توحید نکھرتی ہوئی نظر آئے گی اور شرک کا رد ہوگا. یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے. لیکن اس توحید والی کتاب میں, اس توحید شرک کو رد کرنے والی کتاب میں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں, توحید اور شرک کو جاننے سے پہلے ہی شرک کی دعوت دی گئی ہے. آپ دیکھیں ذرا سا کہ قرآن, پورے قرآن کو تحریف کیا گیا ہے. اس پورے قرآن کی تحریف کی گئی ہے. قرآن کو گنتیوں میں بدل ڈالا گیا ہے. کیا قرآن اسی لیے آیا تھا؟ کیا قرآن اسی لیے اترا تھا کہ اس قرآن کو آپ گنتیوں میں بدل ڈالیں؟ سورہ فاتحہ کو گنتیوں میں بدل ڈالیں, سورہ بقرہ کو گنتیوں میں تبدیل کر ڈالیں. اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کی تحریف کرتا ہے, اس کو بدلتا ہے, اس کو چینج کرتا ہے, تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک کرتا ہے یا اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے یا اس کی طرف داری کرتا ہے یا اس کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے, تو ایسے آدمی کے کفر میں بھی اور شرک میں بھی کوئی شک نہیں. قرآن کریم اللہ کی کتاب, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کے لیے اتارا تھا, گنتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے نہیں اتارا تھا. دیکھیے سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ اور ہر سورت کا آپ دیکھ ڈالیں, یہ جانتے ہیں مقدمۃ القرآن, قرآن کا یہ مقدمہ ہے. اور جو سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کے ترجمے سے پہلے ایک لمبا مقدمہ ہے جس میں یہ شرکیہ اور کفریہ تعویذات ہیں. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بجائے ان گنتیوں کو لٹکا لے, سورہ بقرہ کے بجائے ان گنتیوں کو لٹکا لے, سورہ آل عمران کے بجائے سورہ رحمان, سورہ یاسین, تمام سورتیں, آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اگر ان کی گنتیاں لکھ کر کے لٹکا لے, تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فائدہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہوگا, سورہ فاتحہ لکھ کر لٹکانے کا ہوگا, وہی فائدہ ان گنتیوں کا ہوگا. بتائیے یہ شرک اور کفر ہے کہ نہیں؟ اور یہی ہے مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز. یہ کیا ہے ہم کو بتائیں. اگر کوئی غیر مسلم, کوئی کافر, کوئی یہودی, کوئی نصرانی اللہ کی کتاب کو چینج کرنے کی, بدلنے کی, تحریف کرنے کی, مٹانے کی, رد و بدل کرنے کی اگر کوئی جرأت کرتا ہے, تو اس دنیا کے مشرق سے لے کر کے مغرب اور شمال سے لے کر کے جنوب تک کے تمام مسلمانوں کے ایمان میں حرکت آ جاتی ہے اور تمام مسلمان اس کے خلاف آوازیں اٹھانے لگتے ہیں. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ میں نے ابھی جو تعویذ دکھایا تھا, اس تعویذ کے سلسلے میں تھوڑی سی باتیں رکھی اور اس پر رد کیا, تو کتنے سارے توحید کا دعویٰ کرنے والے مسلمان اچھلنے کودنے لگے, دفاع کرنے لگے, ڈیفنس کرنے لگے کہ ہمارے فلاں ہے, ان کو کیوں کہا, ہمارے فلاں ہے, ہمارے استاد ہے, ان کو نہیں کہنا چاہیے. ایمان جائے, توحید جائے, شرک پھیلے, ان کے ایمان میں کوئی حرکت نہ ہو اور استاد کی شرکیہ عمل کو بیان کیا جا رہا ہے, تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کو گالی دی جا رہی ہے, اللہ کو گالی دی جا رہی ہے, اللہ کے ساتھ شرک کروایا جا رہا ہے, شرک کی دعوت دی جا رہی ہے, اور پھر اس پر تکلیف نہیں ہوتی ان کو, ان کے ایمان میں حرکت نہیں پیدا ہوتی, ان کی ایمانی غیرت نہیں جاگتی ہے, استاد کا ڈیفنس کرنے چلے آئے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کو اپنی توحید کی خبر لینی چاہیے, ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے, پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے اور توحید کو اور شرک کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید سمجھا دے. اللہ تو ہمیں صحیح عقیدہ سمجھا دے,
اے اللہ اس توحید کو ہمیں سکھا دے جس توحید کی نشر و اشاعت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بھیجے گئے، وہ توحید اے اللہ کو ہمیں سمجھا دے جس توحید کا بیان تیری کتاب قرآن کریم کے اندر ہے، اس توحید کو ہمیں سمجھا دے جس توحید کے لیے صحابہ کرام نے، جس توحید کے اعلان کے لیے، جس لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اور اس امت کے موحدین نے اپنی جانیں قربان کی اور اس اسلام کے شجر کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ اے اللہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ادھر سے جاؤ یار، ہوگا۔ اب آپ کے لیے انعامات بھی ہیں یہاں پر، کئی ساری کتابیں ہیں، فتاوی اسلامیہ جلدیں، کئی جلدیں ہیں، 4 جلدوں میں ہیں، اور صحیح بخاری ہے، اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں ہیں۔ تو